أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کی رائے نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں، اپنے مرشد کریم کی قیادت میں حاضر ہیں۔ خوبصورت ثناخانہ سرکار کلعالم کی مدح سرائی کی سرکار کلعالم کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، اور آج کی اس محفل کا عنوان جو درج ہے موضوعات میں وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہے، یعنی خانقاہ کا یہی مطلب ہے، خانقاہ میدان پر اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں، اولیاء اللہ نے جو محبتیں بکھیری ہیں، اولیاء اللہ نے جس طرح لوگوں کے دلوں پہ رسول اللہ کی محبت ڈالی ہے، وہاں جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں وہ ساری انسانیت کے لیے ہیں، وہ ساری انسانیت کے لیے ہیں۔ اور اولیاء اللہ ہمیشہ محبت کی تعلیم دی ہے، ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے۔ یاد رکھیے گا نفرتوں کی باتیں جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے درباروں سے نہیں ہوا، نفرت کی بات کرنی ہے وہ منبر جس پہ اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں، جس پہ اولیاء اللہ بیٹھ کے دین اسلام کا درس دیتے ہیں، وہاں سے نفرتوں کی باتیں نہیں ہوتی، وہاں سے گالیاں نہیں دی جاتی، وہاں سے لوگوں پہ بلا وجہ کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے، وہاں پر بیٹھ کے لوگوں پر کیچڑ نہیں اچھالا جاتا، وہاں بیٹھ کے لوگوں کی کردار کشی نہیں کی جاتی۔ پر جس سلسلے سے ہم ہیں اسی سلسلے کے بڑے شہر ہمیں یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں شاہ صاحب یوں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے شیوخ میں ہمارے بڑے شیخ غالباً حضرت بائی بستانی کے ساتھ یوں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے، میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے، اور پھر جب وہ جہنم میں جائے تو جہنم میں کسی اور کے آنے کی جگہ نہیں آتی۔ یہ اولیاء اللہ ہے کہ لوگوں کو گالیاں دے کے کافر کہہ کے لوگوں کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتے، بلکہ دعا کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے وجود کو اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں کسی اور کے آنے کی جگہ ہی باقی نہ رہے، کسی اور کے آنے کی جگہ ہی باقی نہ رہے۔ اولیاء اللہ تو انسانیت کے لیے انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز کا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، خواجہ غریب نواز کا واقعہ نظر آتا ہے۔ آج کل لوگوں نے عجیب روش اپنا لی ہے، کوئی اگر صحیح راستے پہ بھی ہوگا، اگر ان کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے۔ اللہ والوں کی قطعاً یہ تعلیمات نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ معین الدین، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ والے مخلوق سے کتنا پیار کرتے ہیں، مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اور ان کے شیخ تھے حضرت خواجہ حاجی شریف۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ شریف نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو بلایا اور حضرت عثمان ہارونی کو بتایا کہ فلاں دن عصر سے لے کر مغرب تک مجھ پر ایک ایسی کیفیت ہوگی، میری وہ منزل ہوگی کہ اس وقت جس نے مجھے دیکھ لیا اس پر آتش غضب ہوگا۔ اس دوران فلاں دن عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے، اس دوران اس دن جس نے مجھے دیکھ لیا اس پر جنت واجب ہو جائے گی اور آتش دوزخ اس پر حرام ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ عثمان ہارونی سنو، کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت خواجہ شریف نے حضرت عثمان ہارونی سے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے کسی کو بتا دیا اور تمہارے بتانے پہ کسی نے آ کے مجھے دیکھا تو وہ تو جنتی ہو جائے گا، لیکن تمہارے لیے اس کا الٹ ہو جائے گا، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تمہارے لیے اس کا الٹ ہو جائے گا، تم جہنمی ہو جاؤ گے اگر تم نے کسی کو بتایا۔ حضرت خواجہ عثمان
عثمان ہارون نے یہ کہا ٹھیک ہے حضرت میں کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں اپنے مرید معین الدین کو بتاؤں میں اپنے مرید معین الدین کو بتا دوں مجھے معین الدین کو بتانے کی اجازت دے دے کہ میں اس کو بتا دوں کہ آپ کو جس نے اس دوران دیکھا اس دن اثر سے مغرب تک اس میں آتش دوزخ حرام ہے اور وہ جنتی ہے حضرت خواجہ شریف نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے صرف معین الدین کو بتا دو لیکن اس کو بھی بتا دینا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو جس کو وہ بتائے گا وہ تو جنت میں چلا جائے گا لیکن اس کو خود جہنم میں جانا پڑے گا اس کے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا حضرت عثمان ہارونی نے حضرت معین الدین کو بلایا اور بتایا کہ معین الدین حضرت خواجہ شریف پر فلاں دن عصر سے لے کر مغرب تک ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ اس کیفیت میں ان کو جس نے دیکھا اس پر آتش دوزخ حرام ہو جائے گی اور وہ جنتی ہو جائے گا لیکن معین الدین اگر تو نے کسی کو بتایا نا تو تیرے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا حضرت معین الدین نے کہا ٹھیک ہے وہاں سے نکلے تو حضرت معین الدین نے اعلان کرنا شروع کر دیا سب کو بتانا شروع کر دیا کہ فلاں دن جس نے خواجہ شریف کو دیکھا اس پر آتش دوزخ حرام ہے اور وہ جنتی ہے بتانا شروع کر دیا ہر جگہ اعلان کرنا شروع کر دیے جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی ہر طرف شور ہو گیا کہ معین الدین کہہ رہے ہیں کہ فلاں دن جس نے عصر سے لے کر مغرب تک خواجہ شریف کو دیکھا اس پر آتش دوزخ حرام ہے خواجہ شریف اس دن جب عصر کی نماز پڑھا کر اپنے مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مخلوق خدا کا سمندر موجود ہے جب میں غفیر ہے جو ان کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے حضرت خواجہ شریف کو جلال آ گیا حضرت خواجہ عثمان کو بلایا کہا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ کسی کو نہ بتانا اگر بتایا تو تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا کہا حضور مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا میں نے تو صرف معین الدین کو بتایا ہے کیونکہ آپ نے اس کی اجازت کی تھی آپ نے خواجہ معین کو بلایا کہا تم نے سب کو بتایا ہے کہا ہاں حضور میں نے سب کو بتایا ہے آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو وہ تو جنت میں چلا جائے گا تجھے جہنم میں جانا پڑے گا سنو اللہ والے مخلوق کے خدا سے کیسے محبت کرتے ہیں کہا حضور تجھے پتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ اگر ایک معین الدین کے جہنم میں جانے سے رسول اللہ کے ہزاروں غلام جنت میں جاتے ہیں تو یہ زیادہ اگر ایک میرے جہنم میں جانے سے ہزاروں رسول اللہ کے غلام جنت میں چلے جاتے ہیں تو یہ سودا خسارے کا نہیں ہے یہ سودا والے کا ہے پتہ چلا اللہ والے لوگوں پہ کیچڑ نہیں اچھالتے اللہ والے اور علماء حق جو ہوتے ہیں وہ لوگوں پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے وہ کسی صحیح راستے پہ چلتے دیکھو موقع نہیں ڈھونڈتے کہ کوئی موقع مل جائے کہ ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو دار اسلام سے خارج کر دیں بلکہ اگر وہ کسی کو گرتا دیکھتے ہیں تو اس کا حال کیسے ہمیں نظر آتا ہے حضرت بھائی یزید بستامی آپ کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت ہے میں مضمون چلا نہیں رہا کیونکہ وقت نہیں ہے 5 منٹ رہ گئے 15 منٹ میں تمہید نہیں باندھ سکتا مضمون ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے حضرت میں صرف بتا رہا ہوں کہ اللہ والے مخلوق سے جس طرح محبت کرتے ہیں اور اللہ والوں کی تعلیمات میں جو ہے وہ نفرتیں نہیں ہیں فقط محبتیں ہیں ہمیں نظر آتا ہے حضرت بھائی یزید بستامی آپ کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت ہے اس کی وجہ سے سارا علاقہ جو ہے وہ گناہ کی طرف جانے لگا گناہوں کی طرف جانے لگا آپ تک خبر پہنچی کہ حضور ایک فاحشہ عورت آئی ہے ایک فاحشہ عورت ہے ہمارے علاقے میں جس کی وجہ سے لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں حضرت بھائی یزید بستامی نے یہ نہیں کہا تو اس فلاں کو جو ہے اس کے اوپر یہ فتویٰ ہے اس کے ساتھ جا کے یہ کر دو اس کو مارو اس کو یہ کرو آپ نے فرمایا نہیں آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس کا مکان کہاں پر ہے وہ کدھر ہے اس کا پتہ لیا آپ اس کی طرف چلے گئے آپ ادھر چلے گئے جدھر اس کا مکان تھا آپ اس کے مکان میں گئے آپ جب مکان میں تشریف لے کر جا رہے تھے نا تب بھی جو طریقت سے وابستہ لوگ ہوتے ہو نا تمہارے لیے سمجھنے کا ایک بڑا نقطہ ہے یاد رکھنا جب بیعت کر لو نا یا تو بیعت ہوا نہ کرو لیکن جب تم کسی کی بھی بیعت کر لو نا جو جدر کا مرید ہے جب کسی کے بیعت کر لو بیعت کا نام آدھا مطلب ہے
جو بولے ہاں میرے پیچھے چل نمازہ بھی نہ کر کچھ بھی نہ کر سیدھا جو ہے بڑی پڑھائی مل جائے گی سیدھا میں تانوں جنت وچ لے کے جاواں گا وہ آپ بھی سیدھا جنت میں جائے گا اور تانوں بھی جنت میں لے کے جائے گا. دیکھو پہلے دیکھو کہ کوئی شریعت پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. یاد رکھنا اللہ والا کبھی رسول اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا. اللہ والا کبھی شریعت سے دور نہیں ہو سکتا. لیکن جب شیخ پکڑ لو نا اللہ والے کی پہچان یہ یاد رکھنا. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کوئی ہوا پہ اڑتا ہوا بھی نظر آ جائے اور پانی پہ چلتا ہوا بھی نظر آ جائے اگر اس کو شریعت پر قائم نہیں ہے تو وہ جادوگر ہے. وہ اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا نہیں ہے. بے نمازی کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو شریعت مطہرہ سے دور اور فاسق کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھنا. لیکن جب کبھی بیعت کر لو نا کوئی کامل پیر مل جائے تو پھر عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو. اس وقت میں جب حضرت بایزید بستامی جا رہے تھے نا عائشہ عورت کے کمرے میں تو مرید دو قسم کے ہوتے ہیں. دو قسم ہوتے ہیں. کچھ تھے کہ کہہ رہے تھے بابا بابا ہم نے ان کو کیا سمجھا ہوا تھا کیسا پیر سمجھا ہوا تھا. دیکھو فاحشہ کے کمرے میں جا رہے ہیں یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہمیں بات کیوں نہ آ گئی ہم نہیں ہیں ان کے بیت پر مارو سب کچھ. اور کچھ تھے تو اصل مرید ہوتے وہ کہہ رہے تھے او دنیا والو آؤ دیکھو ہمارا پیر کہاں جا رہا ہے اس کی قسمت کیسے بدلتی ہے اس کا مقدر کیسے بدلتا ہے اس کا مقدر کیسے بدلتا ہے کیسے بدلتا ہے. کیا ہوا حضرت بایزید بستامی اس فاحشہ عورت کے کمرے میں جاتے ہیں. اندر جا کے پوچھا کہ اے عورت تیری ایک رات کی کیا قیمت ہے کیا قیمت ہے تیری. اس نے کہا میری اتنی قیمت ہے. آپ نے قیمت ادا کی. آپ نے کہا جا وضو کر کے پاک ہو کے آ. وہ پاک ہو کے وضو کر کے آپ نے فرمایا پاک لباس بھی پہن کے آنا. پاک لباس پہن کے آئی. آپ نے فرمایا پاک کپڑا بچھا. پاک کپڑا بچھایا. آپ نے فرمایا قبلہ رخ ہو کہ اللہ اکبر اور سجدے میں گر جا. اس فاحشہ عورت نے کہا کہ حضرت یہاں لوگ اس کام کے لیے نہیں آتے آپ یہاں جس کام کے لیے آئے ہیں آپ یہ کیا کروا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں تجھے تیری قیمت دے چکا ہوں اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر. وہ فاحشہ عورت اور اپنی قیمت کی وجہ سے اللہ اکبر کہتی ہے سجدے میں گرتی ہے. اللہ والے کی آنکھ کی طرف اٹھی کہا یار نہ اس کا ظاہر بدلنا میرا کام تھا اس کا دل بدلنا. تیرا کام ہے. ہمیں نظر آتا ہے نہ صرف اس عورت کی توبہ قبول ہوئی نہ صرف اس عورت کی توبہ قبول ہوئی بلکہ وہ عورت ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئی. ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئی. اللہ والے ہمیشہ محبتیں بکھیرتے ہیں کبھی نفرتیں نہیں بکھیرتے کبھی نفرتیں نہیں بکھیرتے. ہمیں نظر آتا ہے ایک اللہ والے ہیں ایک اللہ والے ہیں وہ عبادت کر رہے تھے. پاس سے ایک سواری گزری ایک کشتی گزری دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے. دریا میں سے ایک کشتی گزری اس پر شرابی تھے ناچ گانا ہو رہا تھا. مریدوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ ہمارے پیر عبادت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ اس بے خودگی کے ساتھ جو ہے وہ گانے گاتے اور شرابیں پیتے گزرے. ہمارے شیخ کی عبادت میں جو ہے وہ خلل ہوا. شیخ نے سلام پھیرا. مریدین نے کہا حضور دعا کیجئے کہ ان کی کشتی پانی میں غرق ہو جائے اور یہ سب مر جائے کہ ان کی وجہ سے آپ کی عبادت میں خلل ہوا. آپ نے ہاتھ اٹھائے. آپ نے کہا یا اللہ جس طرح ان کو ادھر ہنستا ہوا رکھا ہے نا اس طرح ان کو آگے بھی ہنستا کھیلتا رکھا. وہ شرابی وہ گانے گا رہے ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو آگے بھی خوش رکھے. آپ نے فرمایا یاد رکھنا آگے کی خوشی مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر ناممکن ہے. میں کہہ رہا ہوں یا اللہ ان کو مصطفیٰ کا غلام بنا دیتا کہ ان کی اپنی یاد رکھنا. اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہو لو. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. یاد رکھنا پاکوں کی صحبت یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے. کسی نے اللہ کریم قرآن کریم میں بھی فرمایا نا آخری میں بلا وجہ
ٹائم سے آگے جانا میری عادت نہیں ہے، انشاءاللہ وقت پر گفتگو ختم کر دوں گا۔ اللہ کریم نے قرآن میں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ والوں کی صحبت یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کسی نے کیا کہا ہے شاہ صاحب کہ صحبت صالح کو رہا، صالح کو نہ، صحبت طالح کو رہا، طالح کو نہ، کہ اچھوں کی صحبت جو ہے وہ بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت جو ہے وہ بندوں کو برا بنا دیتی ہے، برا بنا دیتی ہے۔ ایک شخص تھا نا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک باغ سے گزر رہا تھا، اس نے پھول کے نیچے سے مٹی اٹھائی، پھول کے نیچے سے مٹی اٹھائی، اس مٹی کو سونگا، اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ کچھ آگے گیا، نالے کے آگے سے مٹی اٹھائی، اس مٹی کو سونگا تو اس میں سے بو آ رہی تھی۔ اس نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، مٹی وہ بھی تھی، مٹی یہ بھی ہے، لیکن جو مٹی پھول کے قریب تھی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، جو مٹی نالے کے قریب تھی اس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا مٹی کی بات خود جو ہے نہ بو ہوتی ہے نہ خوشبو ہوتی ہے، وہ مٹی پھول کے پاس تھی تو اس میں پھول کی خوشبو آ گئی، وہ مٹی نالے کے پاس تھی تو اس میں نالے کی بو آ گئی۔ تو یاد رکھنا اسی طرح اگر دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو اللہ والے بن جاؤ گے، اور دنیا والوں کے ساتھ رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو گمراہ ہو جاؤ گے، دنیا والے بن جاؤ گے۔ ہمارے شیخ کے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ عیدگاہ سے نکلے، ایک مقام سے گزر رہے تھے تو سنترے بیچنے والا آواز مار رہا تھا کہ اچھے سنترے، اچھے سنترے، اچھے سنترے۔ آپ رکے، آپ رکے، آپ نے اپنے مریدین کو مخاطب فرمایا، خلفاء کو مخاطب فرمایا، فرمایا کہ یہ فروٹ بیچنے والا، یہ سنترے بیچنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہا حضور اس نے کیا کہنا ہے؟ وہی کہہ رہا ہے کہ اچھے سنترے، اچھے سنترے۔ آپ نے فرمایا اس کی بات میں ایک ایسی بات ہے جو اگر تم سمجھ جاؤ تو تمہاری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ذرا رک رک کے سنو، اچھے سنترے، جس کا اچھا سنگ ہو گیا، جس کو اچھا سنگ مل گیا وہ تر گیا، جس کو اچھا سنگ مل گیا وہ تر گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی جو میرے اللہ والوں کے، میرے ولیوں کے سنگ میں رہتے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے مرشد کریم کا سنگ نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں حقیقت میں ایسا مرید بنا دے جس کو مرید کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار کا نام حلال اور وفادار رکھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے ساری گفتگو کا کہ یاد رکھیے گا اللہ والے ہمیشہ محبتیں بکیرتے ہیں، محبتیں بکیرتے ہیں۔ اگر کسی کی اصلاح بھی کرتے ہیں تو محبت سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لو امام علی مقام کے دور سے دیکھ لو کہ اگر کسی کو وضو سکھانا تھا، کوئی وضو ٹھیک نہیں کر رہا تھا تو اس کو یہ نہیں کہا کہ اوے فلانے، اوے یہ، اوے وہ، تجھے وضو کرنا نہیں آتا، تجھے یہ نہیں آتا، تجھے وہ نہیں آتا، کیا کر رہا ہے؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ حضور مجھے وضو کا طریقہ تو بتائیے، مجھے وضو کا طریقہ تو بتائیے، اور اس کی اصلاح کی۔ اللہ والے اگر کسی کی اصلاح بھی کرتے ہیں تو محبت سے کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا پیغام بھی محبت ہے، اور اللہ والوں کا جو شنیوا ہے وہ بھی رسول اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا نام حلال اور وفادار رکھے۔ اذان پڑھے اور اس کے بعد جماعت سے تشریح کر کے اذان پڑھے۔